إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لا تعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسول سید کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، دنیا آخرت کی کامیابی کے مواقع اتنے زیادہ بڑھتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کو کامیاب و کامران کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، تعلق، پیار، محبت اور آپ کے بارے میں جو ہماری معلومات ہیں اس میں آئے روز اضافہ ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس سے بھی پیار ہو، جس سے بھی محبت ہو، اس کے بارے میں جاننا یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجا، مقصد صرف یہ تھا کہ
اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے، اور درمیان میں وسیلہ واسطہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اختیار کیا ہے۔ یہ بہت طویل سلسلہ ہے، 1,00,000 کم و بیش 44,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے اور آ کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور بندے آگے سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ ایسی ایسی عجیب و غریب قومیں آئیں، انسان کا دماغ، عقل، شعور، ادراک اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہم مسلمان اس بات پہ سوچنے کو بھی آمادہ نہیں ہیں کہ ایسی ایسی قومیں کہ پیغمبر کچھ کہہ رہا ہے، پیغمبر کچھ کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، آگے سے وہ قوم ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہی۔ عجیب و غریب سوالات، عجیب و غریب جو ہے وہ مطالبات، یہاں تک کہ جلیل القدر پیغمبر اپنی اقوام سے، اپنی قوموں سے تنگ آ کر انہوں نے بددعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ یقیناً وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ نے مختلف عذابات سے اور مختلف پریشانیوں اور مشکلات سے ان قوموں کو دوچار کیا۔ جس طرح کے حالات ہوتے، اللہ رب العزت اس طرح کا پیغمبر، اس طرح کی تعلیمات دے کر ان کو بھیجتے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ روز اول سے لے کر اللہ رب العزت کا یہ منشا اور یہ قاعدہ قانون، اور پیچھے اللہ رب العزت کا یہ مقصد رہا ہے کہ یہ انسانیت، میرے بنائے ہوئے انسان، تخلیق کیا ہوا یہ میرا شاہکار جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ نبیوں کی نبوت کی صداقت کے لیے، ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی عقل رکھنے والے ان انسانوں کو اللہ رب العزت نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نبی آتا ہے، قوم کہتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو ماننا ہے، وہ اس دنیا میں اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، چلیں آپ کی مان لیتے ہیں، وہ اکیلا ہوگا، اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی قومیں بھی قرآن مجید میں ان کے احوال ملتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے احوال تو یہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ دیکھ کر آیا ہوں، یہ عقل نہیں مانتی، تم مانتے ہو؟ کہا اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو آج بھی سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ دین کو ماننے میں، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں کہہ دے، ایمان لانے کے بعد اس پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا، اعتراض کرنا، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ ایک کام مسلمان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے لوگوں کا معاملہ پیش رہا ہے۔ پہلے نبیوں کی طرح ایک قوم سمود کہتی ہے حضرت صالح علیہ السلام سے، ہاں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ برگزیدہ ہو، بڑے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، ہاں مان لیتے ہیں، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ سے ہمارے یہاں کھڑے کھڑے ایک اونٹنی زندہ سلامت باقی اونٹنیوں کی طرح وہاں سے نکلے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ کام تم کر کے دکھا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے یہاں تک اس قوم کے اس مطالبے کو تسلیم کیا، اپنے نبی کی دعا پر یہ کام بھی اللہ نے کر کے دکھایا، لیکن کہا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، ہم تو سمجھتے تھے تم چھوٹے موٹے جادوگر ہو، تم تو بہت بڑے جادوگر نکلے۔ اور اس اونٹنی کو اللہ اکبر
کچل دیا، اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کیا۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے مطاف میں، مسجد الحرام کے مطاف میں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہاں ابو جہل آتا ہے، عمر بن ہشام جس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلے جتنے مرضی بڑے ہوں، زیرک انسان جتنا مرضی ہو، عقل شعور جتنا مرضی انسان کے اندر ہو، لیکن جو اللہ کی ذات کو تسلیم نہ کرے، جو عقل رب تک کی رسائی حاصل نہ کر سکے، وہ جہالت ہوتی ہے، وہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ یہ ابو الحکم کہلانے والا ابو جہل عمر بن ہشام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے دنوں سے، کتنے سالوں مہینوں سے میرے پیچھے لگے ہو، آج میں نے سوچا کہ چلے آج محمد کی بات مان ہی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے ہوں گے، چلیں ایک درینہ مطالبہ اور ایک سوچ وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اگر تم یہ بتلا دو گے نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کو نبی مان کر اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا خاموشی اختیار کی، کہا کیا ہوا، بولتے نہیں ہو، جلدی کریں، آپ بتلائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم نبی ہو بھی یا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گھٹیا مطالبات، یہ گھٹیا سوچیں۔ کائنات کے امام نے رخ انور کو اٹھایا، ابو جہل کو مخاطب کیا، کہا ابو جہل یہ چھوٹی بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کتنے ہیں، اس کے ہاتھ میں کتنے، یہ تو بچوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ میں بتاؤں، اس سے اگلی بات بڑی بات اگر میں کر دوں تمہیں منظور ہوگی؟ کہا ہاں بتلاؤ کیا ہے۔ کہا میرے بتلانے سے پہلے اگر جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں تو پھر ایمان لاؤ گے۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کہ سنو پھر۔ ابو جہل نے کان لگایا، ہاتھوں سے کنکر، یہ وہ کنکریاں جو ہاتھوں میں تھی وہ پڑ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس نے بھی یہی بات اس نے بھی یہی بات کی۔ میں تو سمجھتا تھا چھوٹے موٹے جادوگر ہو، چھوٹے موٹے جادوگر ہو، چھوٹے موٹے تم جادوگر ہو، تم تو بہت بڑے فراڈی نکلے، تم تو بہت بڑے جادوگر نکلے۔ اور وہاں سے لڑائی جھگڑا کر کے پھر چلا جاتا ہے۔ جس نے ماننا نہیں ہے نا، اس کا ہر مطالبہ پورا کر دو تو اس نے نہیں ماننا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے یہ مطالبہ کرتے ہیں، تم بڑے نبی ہو، تم کہتے ہو کہ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے بڑی نوازشیں مجھ پر کی ہیں، یہاں زمین کے سارے معاملات پر تمہارا کنٹرول ہوگا، یہ سارے معاملات کو تم دیکھتے ہوں گے، اللہ تمہاری مانتا ہوگا، لیکن کوئی اس سے بڑھ کے ہمیں دکھاؤ کہ ہم عاجز آ جائیں، ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ صحیح البخاری آپ پڑھیں، یہ مکہ کے لوگ اکٹھے ہو کر یہ آ کے مطالبہ کرتے ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا یہ آسمان کا چاند روشنی بکھیرتا ہے، اس کو دو ٹکڑے کر کے ہمارے سامنے لاؤ، پھر مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ کہا اللہ سے دعا کی، آسمان کی طرف اپنی انگلی مبارک کی، آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا ایک اس پہاڑ پہ دو ٹکڑے پڑے ہیں۔ یہ مکہ والے
یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ اس طرح کے حیل و حجت کرنے والے اور اس طرح کے معاملات لا کر مطالبات کر کے دوسروں کو پریشان کرنے والے لیکن اپنی ڈھائی پر قائم رہنے والے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پتہ چلا ہے کہ تمہارا صرف زمین پر جادو نہیں، آسمان پر بھی چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی قومیں، ایسے لوگ، عرض یہ کی ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس کی ہر بات کو تسلیم کر لو تو اس نے نہیں ماننا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، آ کر بتلایا، جنت دوزخ کے احوال بتائے، جنت کے احوال بتا کے لوگوں کو شعور دیا، اٹھو، محنت کرو، کوشش، سٹرگل کرو، یہ نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ شوق دلایا، جہنم سے ڈرایا۔ بات چلتے چلتے مکہ والوں کے کانوں تک پہنچی۔ مکہ والے آتے ہیں، ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، اب ہمیں یہ بتلاؤ آسمان کیا ہے، کیسا سفر رہا، کن سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا کچھ دیکھا، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم تو تاجر لوگ ہیں، ہم یہاں کے سفر کرتے ہیں، ساری چیزیں دنیا کی شاید ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا، ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے، آپ بیت المقدس کے حوالے سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں، ہم واقعی آپ پر ایمان لائیں گے اور سمجھیں گے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی چیزیں گننے تو نہیں گئے تھے نا، مقصد کوئی اور تھا۔ وقتی طور پہ پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، کہا ان سے کہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو، مصلی کدھر ہے، دروازے کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، ایریا کتنا ہے، کس قدر کا، وہاں پہ وہ ساری چیزیں جب پوچھنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے مسجد جو ہے نا بیت المقدس لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ پوچھو، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جو سوال وہاں کے بارے میں وہ کرتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جواب دیتے گئے۔ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تمہیں تو ہر چیز کا ہی پتہ ہے، لیکن پہلے ہم وہاں کے لوگوں سے کنفرم کریں گے کہ تم سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو، پھر سوچیں گے ایمان لانے کا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پچھلے نبیوں کے بارے میں اتنے زیادہ معجزات، اللہ نے ہر بات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لائیں۔ تو اس ڈھیٹ پن کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جس نے جس بات کو نہیں ماننا، نبیوں سے زیادہ سمجھانے والا، ان سے زیادہ فصاحت و بلاغت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ میٹھی زبان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے سامنے ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ مطالبات، لوگوں کے مطالبات اور عجیب و غریب مطالبات، لیکن پھر بھی اللہ نے پورے کیے۔ کھڑے پاؤں مکر گئے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دل میں یہ آتا، عقل شعور اس بات کا ادراک کرتی کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کی بات کو تسلیم کریں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 7 معجزے دیے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، جناب صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے۔ جس طرح کا مطالبہ اور جس طرح کی سوچ قوموں کے تھی، اللہ نے اس طرح کے معجزات عطا کیے، لیکن نبیوں کو اس انداز سے لوگوں نے نبیوں کا اس انداز سے انکار کیا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے مطالبات جب آپ کے سامنے آتے ہیں
کائنات کے امام ہر مطالبے کو اللہ کی مدد سے پورا کرنے کے باوجود لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات دیے، شاعری کا اور فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ لوگوں نے کہا یہ جو قرآن تم بنا کے لاتے ہو نا، یہ فلاں شاعر ہے، اس سے سیکھتے ہو راتوں رات جا کے اور آ کر ہمیں کہتے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ واقعی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا، یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، سارے جن بھی مل جاؤ، سارے انسان بھی مل جاؤ، جس کو اپنی مدد و معاونت کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ، اور اس قرآن جیسا ایک قرآن لا کر بنا کر دے دو۔ لیکن وہ مطالبہ، اللہ کا چیلنج آج تک برقرار ہے۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا۔ سورہ ہود میں کہا کہ 10 صورتیں لا کر دو، سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا کہ 1 صورت لا کر دو، سورہ طور میں کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 1 صورت پیش نہیں کر سکتے، تو اس قرآن کے جملوں جیسا ایک جملہ ہی لا کر پیش کر دو۔ باتیں کرنا آسان ہیں، لیکن مقابلے میں آ کر چیلنج کو قبول کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور کائنات کے امام کی سب سے بڑی نبوت کی دلیل آج بھی لوگوں کے ہاں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے ایمان نہیں لا سکتا، اس کے سامنے 1000 دلیلیں بھی رکھو، لاکھ اور اربوں کھربوں بھی اس کے مطالبات پورے کر لو، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معراج کا معاملہ یہ اتنا بڑا معجزہ کہ رات کا کچھ حصہ مسجد الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، نبیوں سے ملاقاتیں، جنت دوزخ کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رات کے ایک حصے میں، کچھ حصے میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، کفر والوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے، آج بھی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی دور میں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے نبی اپنی امانت میں، اپنی صداقت میں سچا ہوتا ہے، اپنی نبوت و رسالت میں سچا ہوتا ہے۔ اہل ایمان اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کو نوازتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لاتا، جو رسولوں کی نبوت کو، رسالت کو، تعلیمات کو، احکامات کو، ارشادات و فرمودات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے آج یہ زندگی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اور ہم سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ہم اگر ایمان نہیں لائیں گے، نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے احکامات کو اس طرح تسلیم نہیں کریں گے، تو کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر نہ ہو۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں، دین شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات اپنے دل و دماغ میں پیدا نہ ہونے دینا، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی شاید ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، لوگوں کو دور کرتے۔ اللہ کے رسول آگے آگے ہوتے، لوگوں کو بتلاتے جاتے، یہ پیچھے سے کہتا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، یہ تو پاگل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کے جو معجزات اللہ نے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں آپ کو بتلانے کا اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ اتنی چیزیں بھی اللہ نے اپنے نبیوں کی نبوت کو صادق اور ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو دی، لیکن لوگوں نے پھر ایمان نہیں لائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ یہ جو بھائی دھوپ کے لیے باہر بیٹھ جاتے ہیں، خدا را ہاتھ جوڑ کر ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ جمعہ آپ جو ادا کرتے ہیں اس پر غور کریں۔ آپ جس ثواب کے لیے تشریف لاتے ہیں یقیناً اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو جمعے کی اہمیت بتلائی ہے اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے آئیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، خطبہ غور سے سنیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور پیدل چل کے آئیں، خوشبو لگا کر آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ امام کے جتنا قریب آپ ہو سکتے ہیں، جتنا قریب زیادہ ہوں گے، قریب سے خطبہ سنیں گے، قریب ہو کر بیٹھیں گے تو یہ آپ کے جمعے کے ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ تو اس دھوپ کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے حال سے باہر، یہ تو مجبوری کی حالت میں ہم نے کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ قریب ہو کر مسجد میں آئیں اور قریب ہو کر بیٹھیں، پہلی صفوں میں آپ آ کر بیٹھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔